تھر سندھ انڈین بارڈر کے ساتھ قادیانیت کی ملک و اسلام مخالف سرگرمیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھر کے صحراؤں کا ہمارا یہ سفر جاری ہے اور اب ہم ننگر پارکر سے کھوکھرا پار کی طرف رواں ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کھوکھرا پار میں 2 کنوؤں کی تنصیب اور 9 مسلم کا انٹرویو۔ تو آئیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں عمر کوٹ سے کھوکھرا پار کی طرف۔ کھوکھرا پار کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کھوکھرا پار محل وقوع کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور عمر کوٹ سے یہ تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کا آخری اسٹیشن ہے۔ اس کے بعد 3 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا بارڈر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں کے مکین بھی انتہائی غریب، بے بس اور مظلوم ہیں، جن کے پاس نہ تعلیم کا نظام، نہ صحت کا نظام، نہ روزگار کا نظام، نہ ضروریات زندگی ان کے پاس ہیں۔ تو کھوکھرا پار سے 20 کلومیٹر تقریباً پہلے بٹارو ایک بستی ہے۔ ہم نے بٹارو کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس غریب اور پسماندہ علاقے کے اندر ضروریات زندگی نہیں ہے، سہولیات زندگی نہیں ہے، اور ان آبادیوں کے اندر ایسی آبادیاں جہاں پر ضروریات زندگی نہ ہوں، یہ قادیانیوں کا خاص ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر قادیانی لوگوں کو پانی کا ایک کنواں بنا کر اس کے بعد ان کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ارتدادی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ یہ ایسا دور دراز علاقہ ہے جو بالکل صحرا میں واقع ہے، اور جس جگہ پر کنویں کی کھدائی کی گئی اس سے تقریباً ½ کلومیٹر دور آبادی تھی، اور اس صحرا کے اندر، تپتے صحرا کے اندر پانی کا کنویں سے لے جانا بھی ناممکن تھا۔ پانی کی بورنگ کے لیے جب ہم نے کنویں کی کھدائی کا سلسلہ شروع کروایا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے نیچے پتھر ہی پتھر تھے۔ ان پتھروں کے اندر سے کھدائی کرنا انتہائی مشکل اور محال کام تھا۔ وہاں کے جفاکش لوگ ہی اس کام کو کر سکتے تھے، اور دن کو 10 بجے کے بعد اس تپتے صحرا کے اندر کھڑے ہونا بھی مشکل تھا۔ وہاں پر اس لیے یہ کنواں کھدوایا گیا اور اس کنویں کا سنگ بنیاد رکھا گیا تاکہ وہاں پر رہنے والے انسان، چرند اور حیوانات پانی جیسی عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بستی کے اندر پانی پہنچانے کے لیے ہم نے 500 فٹ کی پائپ لائن اس بستی کے اندر، اور اس بستی کے اندر جتنے بھی گھر تھے مختلف مقامات پر ہم نے ان کے لیے بستی کے اندر پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ بٹارو کے اندر ہم نے ایک مکتب بھی دیکھا جو وہاں کے لوگوں کے لیے تعلیم کا، تربیت کا ایک مرکز تھا۔ یہ وہاں کے مقامی معلم کی مدد سے یہ مکتب قائم کیا گیا تھا، اور اس مکتب کے اندر بچوں کو ناظرہ، حفظ قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ سکول کی بنیادی تعلیم دی جاتی تھی۔ معلم کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر ہمارے بچے ناخواندہ ہیں، ہماری خواتین ناخواندہ ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، اور ہم یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ جھونپڑی نما ایک مکتب قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری تھوڑی سی مدد کی جائے تو ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ خواتین کے اندر تعلیم کا نظام اور تعلیم کی خواندگی زیرو ہے۔ یہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ یہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں، ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں، کوئی چھت نہیں جس کے نیچے یہ بیٹھ کر علم جیسی ایک عظیم نعمت سے بہرور ہو سکیں۔ کھوکھرا پار کی اس دور دراز بستی بٹارو، جس کو گوٹھ بٹارو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یہاں سے کنویں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اور یہاں کے تعلیمی مکتب کے وزٹ کے بعد ہم روانہ ہوئے کوٹ گجو کی طرف۔ کوٹ گجو گوٹھ بٹارو سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر عام گاڑی سے جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک جگہ پر، ایک مقام پر آ کر ہم نے اپنی گاڑی کو کھڑا کیا اور وہاں سے صحرائی جیپ میں ہم سوار ہو گئے۔ ہم آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم صحرائی جیپ میں بھی انتہائی دشواری کے ساتھ کوٹ گجو پہنچے۔ یہ کوٹ گجو
بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے صرف 950 میٹر کے فاصلے پر انڈیا کا بارڈر واقع ہے، اور اتنی بڑی آبادی ہے کہ اس کے اندر 6000 کے قریب لگ بھگ انسان رہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس وہاں پر روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں، لوگوں کی آمدن کا واحد ذریعہ وہاں پر ان کے پالے ہوئے مویشی ہیں، جن کا وہ دودھ دو کر دور دراز بستیوں کے اندر پہنچاتے ہیں۔ جانوروں کو پال کر دور دراز شہروں میں ان کو جا کر بیچ کر وہ اپنے معاش کا سلسلہ چلاتے ہیں، لیکن 6000 افراد کی بستی اور اس کے ساتھ ہزاروں حیوانات کے لیے پانی پینے کا کوئی نظام نہیں۔ الحمدللہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے تعاون سے ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا کنواں، جس کی کھدائی تقریباً 900 فٹ پر تھی، اور پانی کی جو سطح تھی وہ 350 فٹ پر تھی۔ الحمدللہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ نے وہاں پر اس کنویں کو رینوویٹ کیا، اور اس کنویں کے اندر دوبارہ سے سبمرسیبل پمپ کی تنصیب کروائی، اور اس کے ساتھ کوٹ گجو کے اندر جو کنواں، جس کی تنصیب انتہائی ضروری تھی، کیونکہ کوٹ گجو کے اندر انسانوں، حیوانات اور پرندوں کے لیے پانی پینے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو انڈیا بارڈر سے صرف 950 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوٹ گجو کے مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ ہمارے لیے اس وقت کسی رحمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال ہمارے اس پوری بستی کے اندر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے جانور بھوک اور پیاس سے بلکتے رہے۔ کرم ہے ختم نبوت کی ٹرسٹ سے ہم قاری رفیق کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ ایک سولر پمپ کا بہت بڑی ایک سہولت فراہم کی ہے۔ یہاں پر کل آبادی جیسے 10,000 کے قریب جانور تھی، اور 5,000 6,000 کے قریب افرادی قوت کے حساب سے یہ پانی کی جو سہولت جو ہمارے لیے فراہم کی ہے، یہ گاؤں کے اندر ہم ان کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمیں ایک سولر پمپ کا ایک بہت بڑی سہولت دی ہے۔ الحمدللہ ضلع تھرپارکر اور تالکہ ڈہالی میں، کوٹ گجو میں یہ سولر پمپ مقیم کیا گیا ہے، اور ہم قاری رفیق کے اور مفتی زاہد کے ہم شکر گزار ہیں، جنہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی ٹیم کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے اس 6000 کی بستی پر محیط ایک بہت بڑے علاقے کے لیے وسیع پانی کا انتظام کیا۔ الحمدللہ وہاں پر ایک سبمرسیبل پمپ اور اس کے ساتھ 15 سولر پلیٹیں نصب کی گئیں، جس سے ایک وقت کے اندر 10,000 کے قریب انسان اور حیوانات پانی پینے کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ان دور دراز بستی میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور اس دور دراز بستی کے اندر رہنے والے انسانوں کی ضروریات کو اللہ پورا فرمائیں۔ یہ تو حالات تھے انسانی ضروریاتی زندگی کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں کہ ان علاقے کے اندر رہنے والے جو نو مسلمین ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی صداقت کو پہچانا، ان اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے نو مسلم بھائی محمد انور کا انٹرویو۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد قادیانیوں کی طرف سے ان پر کیا مظالم ڈھائے گئے، آئیے چلتے ہیں نو مسلم محمد انور کی طرف، اور ہم ان سے سنتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں سب کی۔ الحمدللہ۔ آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ تقریباً مجھے 1.25 سال تو ہو چکا ہے، میں نے مذہب اسلام قبول کیا ہے، اور میرے جو بڑے ہیں سید جاوید توسم، وہ تبلیغی جماعت کے بڑے ہمارے ہیں، ان کے ذریعے مجھے جو کچھ بھی دینی معلومات ہوئی، جو کچھ میں نے پوچھا، انہوں نے آج تک وہ بالکل حوالوں سے بتایا۔ تو میں تقریباً وہ اعلان تو میں نے کیا 1 سال ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہی میں بغیر اعلان کیے ہوئے 2-2.5 سال سے میں نے اسلام کو دل سے قبول کیا۔ آپ پہلے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ قادیانیت سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے یعنی پوری معلومات لینے کے بعد، پورا عقیدہ سمجھنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا؟ الحمدللہ بالکل تسلی جب ہوئی
تو میں نے اس مذہب اسلام قبول آپ کو کیا. کسی قسم کا اسلام قبول کرنے میں کسی نے کوئی زور زبردستی کی ہو، کسی نے آپ کے ساتھ؟ نہیں، مجھے تو اللہ پاک نے اتنا خود ہی اتنا مجھے جذبے دیے ہیں، اتنا کہ جیسے ایک انسان کوئی 20,000 دفعہ نہا کے نکلتا، وہ میں نے جب قبول کیا ہے تو جتنا کچھ تھا نا وہ سب کچھ ایسا لگا جیسے میں ابھی دوبارہ پیدا ہوں. یقین اسلام کریں قبول کرنے کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ بالکل قطعی لا تعلقی ہو گئی ہے. انہوں نے کی ہے تو میں نے ان سے بھی ابھی رابطے نہیں کیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اسلام مذہب کو قبول کریں، دین اسلام کو دیکھیں سمجھیں. وہ ایسے نہیں لکیر کے فقیر چلے آ رہے ہیں. آپ پڑھیں دیکھیں آپ اسلام کیا ہے، اسلام مذہب کیا کہتا ہے. وہ اگر آپ کو تسلی ہو جائے تو آپ ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ آپ کے رشتہ دار قادیانی ہیں اور جو دوسرے لوگ قادیانی ہیں، ہزاروں لوگ پاکستان میں جو ہیں قادیانی ہیں، آپ ان کو کیا دعوت دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے کو دماغ لگائیں، سوچیں سمجھیں. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو تب بھی آپ سمجھیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نشانیاں دی، جو کچھ بھی بتایا ہے، اور مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس کے پاس کوئی کتاب کچھ لے کے آیا ہے. خدا کے لیے سمجھو، موٹی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی ادھر آگے ہیں پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوئے؟ آپ دیکھو تو صحیح، آپ مذہب اسلام کیا کہہ رہا ہے، آپ سوچے تو صحیح کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اپنے آپ کو سوچیں سمجھیں، خدا کے لیے سوچو. وقت تھوڑا، موت کا بھوگ پتہ نہیں ہے. آپ دین حق اسلام کے رستے پر آ جائیں، اسی میں آپ کی فتح ہے. اسلام کیا آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جیسے آپ قادیانی تھے اس وقت جو ان کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے، آپ سے ملنا جلنا تھا، کیا آپ کے رشتہ دار اسی طرح آپ سے ابھی بھی ملتے جلتے ہیں؟ نہیں ملتے نہیں ہیں. بہرحال بلکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ضرور کہا نزدیکی رشتہ داروں نے کہ میری جو پراپرٹی ان کو قبضہ کروایا، یہ طریقوں سے مجھے بالکل انہوں نے پست کرنا چاہا. کس نے آپ کی پراپرٹی پر یہ قبضہ کروایا؟ میری جو سگی بھابھی ہے چھوٹی، اس نے جعلی 2 نمبری رجسٹری لگا. میرپور خاصی لائٹ ٹاؤن میں ہمارا میری بہن کی طرف سے گفٹ ہونا تھا مجھے مکان، وہ اس نے 2 نمبری رجسٹری کروائی ہے. کیا وہ مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ نہیں، وہ قادیانی ہے. اور ان کو خدا گواہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کے قادیانی لیڈروں کو انہوں نے ہی کروایا ہے کہ جعلی اس میں جو کون ایسا قادیانی بڑا ملوث ہے اس معاملے کے اندر؟ تنویر ہے، تنویر اس کا نام ہے. وہ ان کا جماعت کا بڑا لیڈر ہے میرپور خاص کا. اور جس نے یہ کاغذات بنائے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے اسٹام وینڈر ہے. وہ اس کا نام ہے عبدالرزاق، 2 نمبری میں مشہور ہے وہ میرپور خاص میں. اس نے اس عورت سے کافی کچھ پیسہ لے کے اس کو 2 نمبری بنا دیا ہے. اور میں کلمہ نبی کی قسم کہتا ہوں کہ قادیانی کے لیڈروں کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری سے ہم نے جعلی دستاویز سے اس کو قبضہ کروا رکھا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام میں آیا ہے، اس کو ان کو پست کیا جائے. میں کسی سے نہ ڈرتا ہوں، نہ مجھے لالچ ہے دنیا کی، لیکن میں مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. آئندہ کبھی آپ کو پوری میڈیا بتائے گی کہ میں فتح یاب ہوں گا. مجھے اللہ اور رسول کے حمایت حاصل ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں. ایک کنڈری میں بھی انہوں نے میری پراپرٹی ہے اونوں پونوں میں بچوائی ہے، 13 لاکھ کی پراپرٹی پہ بکوائی ہے، جبکہ اس کی 50-60 روپے 50-60 لاکھ روپے کنڈری میں. وہ میری جو وائف تھیں، جو پہلے تھی مجھ سے، ان قادیانی تھیں اور وہ لیڈر تھیں، قادیانی کی لیڈر تھیں. انہوں نے جب دیکھا کسی نے دوسری شادی کر لی ہے، اپنے ماموزات میری کزن سے میں نے کی ہے، تو اس نے اس کو اونوں پونوں میں بیچنے کے لیے کہ میں پیسے لے کے بھاگ جاؤں. وہ میرے پڑوسی ہیں یا کنڈری کے، ان کو پتا تھا کہ یہ گڑبڑ چل رہی ہے، انہوں نے سستا اونوں پونوں کا پیسے لے کے وہ چلی گئی. اب میں یہ بھی، اور وہ میرپور خاص والا، یہ FIA میں کیس ہے میرا، اور انہوں نے کراچی بھیجا ہے کاغذات FI والوں نے. انہوں کو جیسے ہی اپروول ملے گی اور وہ ان کو پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری اللہ مدد کرے گا کیونکہ میں سچا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں سچا ہوں. آج یہ میری بیان قلم یا آپ تحریری طور پر دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ اس کو ریکارڈ میں رکھنا کہ ان کو میں شکے سواج دوں گا ان کو. ناظرین، یہ تھے ہمارے یہاں کے اور میں اکیلے کافی بھائی محمد انور صاحب.
جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مختلف بینکوں کے اندر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکے ہیں اور یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی. اور جس طرح قادیانیت کا ایک وتیرہ ہے کہ جو بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے وہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو تو یہ اپنے ظلم و جبر کے ساتھ اس بندے کو پریشان کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ان کی باتوں سے بھی سنا کہ ان کی جو بھابھی قادیانی ہے اور یہاں پر کنری کے اندر جماعت احمدیہ کو لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہاں کے مقامی جمعدار جماعت احمدیہ کا جو مقامی بندہ ہے تنویر، اس کے ساتھ مل کر ان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کیا. جو ایک 50-60 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی ہے اس کو 13 لاکھ کے عوض بیچ دیا. پھر میرپور خاص میں ایک ان کی پراپرٹی ہے 70-80 لاکھ روپے کی پراپرٹی، اس کے جیلی کاغذات بنائے گئے. تو یہ ان سارے معاملات کو سننے کے بعد یعنی یہ تو ایک وقتی یہاں کے حالات ہیں. اگر ہم اوورآل دیکھیں چناب نگر کو لے لیں، کنری کو لے لیں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جہاں پر قادیانیوں نے پیسے کے ذریعے اور اپنے سورسز کو یوز کرتے ہوئے مسلمانوں کو پہ ظلم ڈھاتے ہیں، تو آپ اگر ان سارے معاملات کو دیکھیں تو اوورآل یہ جو ان کا ایک نعرہ ہے کہ لو فار آل ہیٹ فار نن، یہ بالکل اس کے اگینسٹ چلتے ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے. جو بندہ بھی قادیانی جماعت کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اس کو چھوڑتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ظلم و جبر روا رکھتے ہیں. میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ہمارے ایسے جتنے بھی نو مسلم بھائی ہوں ان کو انصار مدینہ کے جذبے کے تحت سپورٹ کریں. اور میں تمام افسران بالا سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ قادیانیت کو لگام ڈالی جائے، ان کے ظلم کو، ان کے جبر کو روکا جائے، تاکہ جو لوگ اسلام کی حقانیت سے واقف ہو جائیں وہ اسلام کے اندر پرامن طریقے سے داخل ہو کر اسلام کو قبول کر کے اپنی زندگی کو اسلام کے تحت گزار سکیں. کنویں کی تنصیب سے فارغ ہو کر اور اپنے نو مسلم بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں واپسی کی طرف اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنا واپسی کا دشوار گزار راستہ. اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ ہوں اور ان مسلمانوں کے دست و بازو بنیں. ہم سے جو بن پڑا ہم نے کیا. آپ تمام مسلمانوں سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے دست و بازو بنیں، ہمارے قدم سے قدم ملائیں، ہمارے ساتھ چلیں، ان مسلمانوں کے جان کے تحفظ کے ساتھ ان کے ایمان کے تحفظ میں کردار ادا کریں. اور یہ ہمارا ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے اندر ہمارا ساتھ دیں.